يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي وصاحب حوضك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صوتا وإذا بولدي الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يوم قلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فوعدي فقال لي يا أمه إني أشم ذاك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فأداني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي والشوق يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة واخب ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفاتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك اللهم صل على محمد وآل محمد وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إنما خلقت السماء أما بنية ولا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على لي ولا لا يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء أما بنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي رسول الله يكن مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث الحق نبي وصفاني برسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من حافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين
إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة والصافرات لهم لا يتفرقوا فقال علي بن الله يقولنا وفاض الشياطين رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعث بالحق نبيا وصفاني برسالة النجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل حافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مع حموم الله وفرج الله وحمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته فقال علي بن الله يفوتنا وسويتنا وكذلك شيعتنا وفاعل وتوعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في أداء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا في زمرات الحسين عليه السلام اللهم ادخل الجنة من الباب الحسين عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على ایک بار پھر بھی صلوات بھیجیے محمد والے علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے نماز شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے ہوا چراغ بجھانا تیری
صفات میں ہے۔ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا؟ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا؟ یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے۔ فدا کیا اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نکال۔ فدا کیا اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نکال۔ شریک جرم فدا کی وہ واردات میں ہے۔ خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے۔ خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے۔ حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے۔ صحیفے چار ہیں چاروں نے یک زبان کہا۔ علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے۔ علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے۔ صلہ بہشت ہے ریحان آدمی جس کا، یہ منقبات میری ایسی نگاہ رشاد میں ہے۔ یہ منقبات میری ایسی نگاہ رشاد میں ہے۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ
کتنے مرتبے اللہ پاک نے بنائے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سیما کوئی فاطمہ کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی اور شیر کا بھی غور ہے شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد کوئی نبی نہیں قاتل کو بھی عطا کیا شربت امام نے کتنا کرم ہے مومن اتنی جفا کے بعد کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ کے علی ولی کی محبت تو آزما تو صحیح علی ولی کی محبت تو آزما تو صحیح دل و نظر میں یہ شام وفا جلا تو صحیح علی ولی اور مصیبتیں تجھے خود ہی بچانے آئیں گی مصیبتیں تجھے خود ہی بچانے آئیں گی دعا میں آپ کی مددگار کو بلا تو صحیح علی ولی درود بھیجیے گا محمد والا
بار دیگر سب مل کے بآواز بلند صلوات سیاسی لوگ سیاسی علم لگاتے ہیں سیاسی لوگ سیاسی علم لگاتے کی کلم لگاتے ہیں سیاسی لوگ اور نہ جانے کس لیے سینوں میں آگ لگتی بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے ایک دفعہ بھی تکلیف کیجئے گا سب مل کے بآواز بلند صلوات کو بسا رکھا ہے کعبہ دل میں محمد کو بسا رکھا ہے اور مالک خود کو سینے میں چھپا رکھا ہے مالک خود کو سینے میں چھپا رکھا ہے ارے کون کہہ سکتا ہے بات ہے پیغمبر کی نماز کون کہہ سکتا ہے بات ہے پیغمبر کی نماز پشت پہ آپ نے نوازے کو بٹھا رکھا ہے کعبہ دل میں محمد کو بسا رکھا ہے اور کھیل شبیر کا ہے گرد نہیں اہل نظر کھیل شبیر کا ہے گرد نہیں اہل نظر اپنے نانا عبادت کو بڑھا رکھا ہے کعبہ دل میں محمد کو بسا رکھا ہے
ہم نے تو پہلے ہی حیدر کو بلا رکھا ہے کعبہ دل میں محمد کو بسا رکھا ہے اور ایک عرصے سے پریشان ہے شوقت لے کے ایک عرصے سے پریشان ہے شوقت لے کے مدحت شہر گناہوں سے بچا رکھا ہے کعبہ دل میں محمد کو فاتحہ بردی کیا نہ ستم اہل شکاوت نے دکھائے بیمار نے جو شکر خدا لب نہ ہلائے جب تو کو سلاسل کو عدو سامنے لائے کس صبر سے نیڑا دیا سر پاؤں بڑھائے تھی فکر گناہگاروں کی دستور ہے بیمار کے ہیں پاؤں دباتے یہاں بیڑیاں بھاری سے لا کر ہیں پہناتے اور ماتم کی خبر کو ہیں مریضوں سے چھپاتے یہاں باپ کا سر کاٹ کے ہیں اس کو دکھاتے دکھ نہ کسی صاحب آزاد نے دیکھا اور جو کچھ کے وہاں عابد بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صلوات اعزان گرام منزلت عزاداران سرکار سید الشہداء آپ حضرات کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے سورہ یاسین کی چند منتخب آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے ظاہر ہے کہ 4 روزہ گفتگو ہے اور میں گفتگو کو کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں تو اگر یہ آج کی تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار کر سکا تو انشاءاللہ کل اور پرسوں کی تقریر سے نتائج آنا شروع ہوں گے ارشاد رب العزت ہوا والشمس تجری لمستقر لہا سورج اپنی مقرر کردہ منزل کی جانب مسلسل حرکت میں ہے توجہ چاہ رہا ہوں سورج اپنے مستقر کی جانب جاری ہے مسلسل حرکت میں ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یہ عزیز اور علیم کی بنائی ہوئی تقدیر ہے توجہ چاہ رہا ہوں یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رکھے یہ پہلے ترجمہ اگر پہنچ گیا تو میری گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گی لیکن پروردگار اپنے تک پہنچنے کی نشانیاں بتا رہا ہے توجہ کہ دیکھو یہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں دیکھتے جاؤ اور مجھے تسلیم کرتے جاؤ میرا عرفان حاصل کرتے جاؤ کیسے عرفان حاصل کریں کہ والشمس تجری لمستقر لہا سورج مسلسل اپنے مستقر کی جانب حرکت کر رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ عزیز اور علیم کی بنائی ہوئی تقدیر ہے مشرق سے آئے گا مغرب میں جائے گا توجہ چاہ رہا ہوں نہ وقت سے پہلے آئے گا نہ وقت کے بعد جائے گا تو کوئی عزیز اور علیم ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے توجہ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیے تاکہ جب نتیجہ آئے تو میرے ساتھ سارے صبر کرو پھر اگلی آیت میں کہا والقمر قدرناہ منازل اور ہم نے چاند کی منزلوں کو مقدر کر دیا
توجہ، کس کی منزلوں کو مقدر کیا؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. کس کی منزلوں کو مقدر کیا؟ چاند کی منزلوں کو. اچھا سورج کی بھی تقدیر ہے، چاند کی بھی تقدیر ہے. سورج کی تقدیر یہ ہے کہ وہ مسلسل حرکت میں ہے. چاند کی تقدیر کیا ہے؟ ہم نے چاند کی منزلوں کو قرار دیا. کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے. توجہ نہیں، فکرہ اگر پہنچو تو احساس دلائیے گا. کبھی گھٹ کے قمر بن جاتا ہے، کبھی بڑھ کے بدر بن جاتا ہے. کبھی 14ویں کے چاند کی صورت میں آتا ہے، کبھی کمیٹی کو بھی ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھنا پڑتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ بس یہ ترجمہ پہنچے تاکہ میں اپنے سننے والوں کو کسی منزل کی جانب لے کے چلوں. تو اب چاند کی منزل اور ہے، سورج کی منزل اور ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی منزلیں قرار دی. ہوا کیا؟ یہاں تک کہ گھٹ کے سورج کی خشک ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے، کھجور کی خشک ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے. اور اگر غور کریں تو کھجور کی خشک ٹہنی بتاتی ہے کہ ذوالفقار کیسی تھی. توجہ سے آ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ صرف ترجمہ پہنچا رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ آپ کے معیار کے مطابق مجھے اس منزل سے آگے لے کے جانا. تو اب سمجھ میں آئی پھر فوراً کا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو پکڑ پائے گا. ولا الليل سابق النهار، نہ رات دن سے پہلے آئے گی. وكل في فلك يسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. ہر کوئی بولیں گے لطف آئے گا. ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اپنے اپنے مدار میں سفر کر رہا ہے. پروردگار نے اپنے تک پہنچنے کی نشانیاں بتائی. دیکھو میرے نظام میں کوئی خرابی نہیں، میرے نظام میں کوئی نقص نہیں. اور جب کوئی خرابی نہ ہو، جب کسی میں نقص نہ ہو تو وہ قسم کھانے کے قابل بن جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. سورج ہے، سورج کا تذکرہ ہوا، چاند کا تذکرہ ہوا، دن کا تذکرہ ہوا، رات کا تذکرہ ہوا. چلیے سورہ شمس کی طرف پھر آواز دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. نہیں بھائی ایسے نہیں، تھوڑا سا ساتھ چلنا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد و شاد رکھے. میں پھر فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، لیکن ہر چاند قسم کھانے کے قابل نہیں. چاند کی قسم جب وہ سورج کے بولیے پیچھے آئے. اچھا اور کس کی قسم؟ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، دن کی قسم، رات کی قسم. پھر فکر کرو والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم. کتنی قسمیں ہوئی؟ 6 چیزوں کی قسمیں کھائی. سورج کی قسم، چاند کی قسم. جملہ کیا ہے؟ آپ کے حوالے کروں گا، توجہ فرما. سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم. مالک یہ 6 چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی؟ کہ اگر راز جاننا ہے تو سیدہ کی چادر کے نیچے معلوم کرنا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مالک میرا مجمع خاموشائی سے بتا. اسی لیے جب فرشتے نے پوچھا نا چادر میں کون ہے تو اللہ نے کہا نہ زمین بنا تھا، نہ آسمان بنا تھا، نہ سورج بنا تھا، نہ چاند بنا تھا. اگر 5 کی محبت نہ ہوتی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ بولے کتنی چیزیں؟ دن اور رات کس سے بنتا ہے؟ بولے چاند اور سورج کی حرکت سے. ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بولیں گے میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیے گا. سورج اور چاند کس کی حرکت سے بنتا ہے؟ تو اس کی سورج اور چاند جب حرکت کریں گے تو دن اور رات وجود میں آئے گا. اور مالک نے کیا کہا؟ انی ما خلق تو سمام مبنیہ، نہ آسمان کا شامیانہ بچھاتا. بولے مجھے کسی منزل کی طرف لے کے جانا. نہ آسمان کا بولے شامیانہ لگاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ چاند سورج کی قندیلیں روشن کرتا، نہ دریا ہوتا، نہ ربانی ہوتی.
शाबाश। न समंदर होता, न तुगयानी होती, न कश्ती होती, न बादवानी होती। अब तो मैं सवाल करूंगा यहाँ से, आपने मेहरबानी फरमाई जो पहले फिक्रे पे बोले, अगर ये तर्जमा पहुंच गया तो मुझे एक जुमला अगर मैं पहुंचा सका आज के मजमे को तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया, और मैं इस मजमे से देखूंगा कि आप अगली तकरीरें सुनेंगे कैसे। मौला आपको सलामत रखे। क्या कहा? इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसा, ये नहीं कहा कि 5 के लिए बनाया। थक गए हैं तो मैं रहने दो, अगर साथ चलने का इरादा है तो मैं फिक्र करूं। ये नहीं कहा कि 5 के लिए बनाया, 5 के नहीं, बल्कि कहा इनकी मोहब्बत के लिए बनाया। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। भाई कह सकता था ना इनके लिए बनाया, नहीं, फिक्रा ला, और अगर ये फिक्रा पहुंच जाए तो मैं इस मकाम से बढ़ जाऊं। बल्कि क्या कहा? बोले इनकी, भाई साथ देंगे तो लुत्फ आएगा, जब जवाब देंगे तो लुत्फ आएगा। इनकी मोहब्बत के लिए बनाया। अब मैं आपसे पूछ ना लूं, भाई जिनकी मोहब्बत के लिए कायनात को बनाया, तो आप बताओ कायनात पहले है या जिनकी मोहब्बत में बनाया वो पहले है? हाय 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 हाय। मौला आपको सलामत रखे। आपसे पूछ रहा हूं भाई, सादा सा सवाल है। अब मैं मिंबर पे कोई दास्तानें सुनाने का तो आदी नहीं हूं, मैं या कुरान या हदीस से बात करता हूं, लेकिन आपके बेदार समातों की नजर में फिक्र कर दूं। मुझे ये बताएं, अकली सी बात है, अगर किसी की मोहब्बत में बनाया तो इसका मतलब है वो पहले से मौजूद थे। बोले ना, वो पहले से मौजूद थे, तभी तो उनकी मोहब्बत में कोई चीज बनी, इसलिए कि मोहब्बत उससे होती है जो मौजूद हो। अरे खुदा की कसम, मैं तो जुमला आपके हवाले कर गया भाई, बोले मेरे साथ। इसका मतलब यानी सूरज नहीं था, ये थे, चांद नहीं था, ये थे, दिन का वजूद नहीं था, ये थे, रात का वजूद नहीं था, ये थे, आसमान का वजूद नहीं था, ये थे, जमीन का वजूद नहीं था, ये थे। तो जुमला कह दूं, जिनकी मोहब्बत में कायनात को बनाया वो कायनात के मोहताज नहीं होंगे, कायनात उनकी मोहताज होगी। नहीं साहब, ऐसे नहीं, अभी जाके मैं कोई फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं। भाई जिनकी मोहब्बत में बनाया, आप बताएं, दिलों पे हाथ रख के बताएं, जो कायनात बनने से पहले हो, बताओ अपने ज़मीर की अदालत में, मैं आपके ज़मीर की अदालत में ये मुकद्दमा रखते हुए आपसे फैसला चाहता हूं। मुझे ये बताइए, जिनकी मोहब्बत में बना वो मोहताज है या जिसे मोहब्बत में बनाया गया वो मोहताज है? खुदा की कसम, दलील तो मैं दे के जाऊंगा, और मैं हाथ बंधवाने नहीं आया, हाथ खुलवाने आया हूं। तो अब मेरे साथ सफर करिएगा। मैं फिर फिक्र कह रहा हूं, जिनके लिए कायनात को बनाया वो मोहताज नहीं, कायनात इनकी मोहताज है। और दलील ये है, अगर वो कायनात के मोहताज होते तो सूरज को देख के नमाज पढ़ते, इशारा करेंगे सूरज आएगा, इशारा करेंगे चांद टुकड़ा होगा। बात पहुंची या नहीं? भाई पीछे वाले परेशान तो नहीं है? मैं पीछे वालों से भी पूछता जाऊं भैया, नजरें सब पर हैं, लेकिन जो मैं फिर फिक्रा कह देता हूं, जो मिंबर पे होता है ना, उसे मालूम होता है सुन कौन रहा है। तवज्जो है या नहीं? मैं आसान कर देता हूं, उसे मालूम है सुन कौन रहा है, छोड़ के कौन जा रहा है। जब मुझ जैसे हकीर को ये मालूम है, तो जब नबी मस्जिद नबवी में खुतबा देते होंगे, बोलते रहे माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अकली से बात है ना, जो ऊपर होगा उसकी निगाहों में पूरा मजमा होगा, तवज्जो इज्तिमा होगा। तो अब भाई जिन्होंने इरादा कर लिया है साथ देने का, मैं कसम से हासिल दलील लेकर जा रहा हूं, ताकि आज की मजलिस में ये दलील बच्चे भी याद करें। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, पीछे वालों से लेकर अगर सब बेदार होंगे तो मैं ये फिक्र कहूंगा, और मैं आपकी बेदारी की नजर करूंगा। पहला तोहफा, पहला तबर्रुक इस मजलिस आज़ाद का आपके दामन में डाल रहा हूं। अब हस्बे ज़र्फ इस तबर्रुक को वसूल करते जाइए। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, जिनकी मोहब्बत में कायनात को बनाया, तवज्जो बोले सारे, जिनकी मोहब्बत में कायनात को बनाया
وہ کائنات کے محتاج نہیں، کائنات بولے کائنات ان کی محتاج ہے، اور دلیل یہ ہے جن کی محبت میں کائنات کو بنایا وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کائنات ان کی محتاج ہوگی۔ دلیل یہ ہے جو کائنات کے محتاج ہو، جو زمانے کے محتاج ہو، انہیں ابناء زمانہ کہا جاتا ہے، اور زمانہ جن کا محتاج ہو انہیں امام زمانہ۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے یا بھائی یہ خدا کی قسم اب تک سنتے آ رہے ہیں زیارت، میں نے کوئی فکر آپ کے حوالے کیا، بولیں گے لطف آئے گا جتنے پیچھے بیٹھنے والے نوجوان ہیں، بھائی فرق محسوس ہوا؟ جو زمانے کا محتاج ہو بولے اسے ابناء زمانہ کہتے، زمانہ جس کا محتاج ہو بولے تھک گئے پریشان ہیں، ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا، اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ بھائی اجازت ہے کہ میں کوئی اور بات آپ کے حوالے کر جاؤں؟ دیکھیں وقت ہے نہیں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بات کو سننا کتنی جلدی ہے، اور یہ استدلال اگر پہنچ گیا، متوجہ ہے میری جانب، اگر یہ استدلال میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مقصد مجلس میں آنے کا میرا مقصد مکمل ہو گیا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ توجہ، میں کوئی افسانہ سنانے نہیں آیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر جڑے رہیں گے تو میں کوئی بات ہدیہ کر جاؤں گا۔ پھر سے سنیے، وہ زمانے کے محتاج نہیں، بولے زمانہ ان کا محتاج ہے۔ بڑی سی سادی سی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے اشرف المخلوقات کہہ دیا تو سینہ چوڑا کر لیا۔ توجہ کہ کائنات ہمارے لیے بنی، میاں کسی احمق کی جنت میں نہ رہنا، بولے بھائی ماشاءاللہ جنہیں زبان کی قدر ہے، احمقوں کی جنت میں نہ رہنا، تمہارے لیے بناتے تو تمہاری محبت میں بنائی جاتی۔ اشرف المخلوقات اس لیے بنایا تھا چونکہ سارے اشرف تعلق ہی نجف اشرف سے رکھتے ہیں۔ ارے میں نے کوئی جملہ کہا، اشرف ہوتا ہی وہ ہے جو نجف جائے۔ ارے کہاں رہ گیا خدا کی قسم، میں نے کوئی جملہ دیا ہے بھائی سمجھ اجا، انہیں اشرف المخلوقات کہہ دیا تو آپے سے باہر ہو گئے کہ ہمارے لیے کائنات کو بنایا۔ اللہ نے لحاظ کسی کا نہیں کیا، اللہ نے کہا تمہارے لیے نہیں بنائی، 5 کے لیے بنائی۔ اپنی اوقات میں رہو، کرایہ دار اور ہوتا ہے، مالک مکان اور ہوتا ہے۔ ارے میں نے جملہ کہا، تم آئے ہو سانسیں پوری کرو گے، واپس بارگاہ الہی میں چلے جاؤ گے، تم ہو کرایہ دار، 5 ہے مالک مکان۔ خبردار اب ان کے بچوں سے بغض نہ رکھنا ورنہ اللہ تمہارا جینا حرام کر دے گا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بھائی ابھی مجھے پیچھے والوں سے لطف نہیں آ رہا، پورا مجمع مجھے ساتھ چاہیے، میں تنہا چھوڑ کے جانے کا قائل نہیں، ویسے بھی تنہا چھوڑنا ہم نے غازی کے علم سے سیکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ چہرے گواہی دیں گے۔ دیکھیں یہی تو مزہ ہے علی کے عشق کا، کوئی چھپا نہیں سکتا، چہرہ بتاتا ہے مومن ہے کہ منافق ہے۔ بولے ہیں ماشاءاللہ سارے مومنین یہاں پر عزادار بیٹھے ہیں۔ اب میں مجلس کو کسی اور رخ پہ موڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ تو نوجوان ہیں، انہیں کوئی دلیل بھی دے جاؤ، ساتھ ہے میں کوئی دلیل ہدیہ کروں جتنے لوگ بیٹھے۔ اچھا میری دلیل ہو تو مجھے روکیے۔ مولا کا شاگرد ہے، کس کا؟ امیر المومنین کا۔ توجہ، صحابی علی، صحابی امیر المومنین، اور اتنا بڑا صحابی ہے، نام ہے ابو الاسود دوئیلی۔ کیا نام ہے؟ ابو الاسود دوئیلی۔ اللہ اکبر، اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوا بتاؤں کہ یہ ہے کون۔ اجازت ہے ایک جملہ کہہ جاؤں؟ یہ وہ صحابی ہے کہ جب علی نے کسی کو قرآن کی آیت غلط پڑھتے سنا تو علی نے ابو الاسود کو بلایا اور کہا قوانین عرب معین کرو، قوانین زبان عرب معین کرو، کلام عرب کے قوانین بناؤ، توجہ تاکہ لوگ قرآن غلط نہ پڑھیں۔ علی کو برداشت نہیں کہ قرآن کو کوئی غلط پڑھے۔ کاش میرا بات پہنچے، بولیں گے ساتھ دینا۔ علی نے کہا قوانین بناؤ، تاکہ قوانین بنیں گے تو بات صحیح ہوگی، قرآن صحیح بولیں گے۔
تو اب مجھے بتائیے جو صحیح پڑھ نہ سکتے ہوں، بھائی آپ خاموش ہیں، میں تو فکر کبھی بھی دے جاتا ہوں نا، میرے ساتھ سفر کرتے رہیں، بولیے بھائی جنہیں پڑھنا نہ آتا ہو، بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے گواہی آپ کو دینی ہے، جنہیں پڑھنا نہ آتا ہو وہ سمجھائیں گے کیا؟ جنہیں حرکت نہ آتی ہو وہ تفسیر کیا کریں گے؟ تو ابو الاسود کو بلایا، اب ابو الاسود سمجھ میں آیا کہ کتنا اعتماد تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی معمولی کام سپرد نہیں کیا، قوانین عرب معین کرو تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں، یہاں بات دین کی تھی، عقیدے کی تھی، ارے خدا کی قسم بات تھی قرآن کی، کسی بدعقیدہ کے حوالے نہیں ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہی ابو الاسود دوئلی اب اگر نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو میں آپ کے حوالے کروں، دیکھیں میں سفر کر کے آیا ہوں، آپ کے بارے میں بہت سنا، مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، لیکن میری تھکن اسی فکرے پہ اترے گی جو جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابو الاسود سے پوچھا کسی نے، یہ بتاؤ تم علی کو اپنا امام کیوں مانتے ہو؟ پتہ نہیں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، بھائی میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے، بتاؤ علی کو اپنا امام کیوں مانتے ہو؟ تو ابو الاسود نے کہا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل۔ شاید یہ مجمع بولے میرے ساتھ، احتیاج الکل الیہ، پوری کائنات علی کی محتاج ہے، ارے میں نے کیا فکرہ دیا ہے خدا کی قسم، ساتھ چلیے، آپ بتائیے، آپ نے ایسے دیکھا، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا کہا؟ احتیاج الکل الیہ، پوری کائنات، میری طرف دیکھئے گا، پوری کائنات، ساتھ بولوں گے لطف آئے گا، میں نے پہلے کہا میں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں توجہ پٹنے بھی نہیں دیتا، تو میری طرف دیکھتے رہیے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ احتیاج الکل الیہ، پوری کائنات علی کی محتاج ہے، آپ بتائیے محتاج ہے یا نہیں؟ علم چاہیے علی کے پاس، مسئلہ پوچھنا ہو علی کے پاس، علم چاہیے علی کے پاس، تقویٰ چاہیے علی کے پاس، عقیدہ چاہیے علی کے پاس، فقہ چاہیے علی کے پاس، حدیث چاہیے علی کے پاس، اخلاق چاہیے علی کے پاس، شجاعت چاہیے علی کے پاس، بہادری چاہیے علی کے پاس، علم چاہیے علی کے پاس، جنت چاہیے علی کے پاس، جملہ کہوں شہید ہونا ہے علی کے پاس، ہلاکت سے بچنا ہے علی کے پاس، ارے خاموش رہ گئے پیچھے والے نہیں، یا علی نہیں، اگلا فکر سنیے، احتیاج الکل الیہ، پوری کائنات علی کی محتاج، واستغناؤہ عن الکل، علی پوری کائنات سے بے نیاز، خدا کی قسم کاش میں اس مجمع کو پہنچا سکتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں گواہی دیجئے کہ علی بے نیاز نہیں؟ بولے میرے ساتھ، بولیں گے لطف آئے گا، کہ یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، بھائی جس کے عقیدے کا کعبہ علی ہے وہ بولے میں جو فکر عادیہ کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے کہ علی کل عالم میں کل کا امام ہے، کہ علی کی پوری کائنات سے بے نیاز، پوری کائنات علی کی محتاج، جو ابھی تک نہیں بولا میر انیس کی نظر جب اس استدلال پر پڑی تو میر انیس نے مرثیے کا مطلب کہا، میں پورے 6 مصرے نہیں پڑھتا اس بند کے، بلکہ میں 2 مصرے سنائی دیتا ہوں تاکہ مجھے ملتان والوں کا اندازہ ہو جائے۔ میر انیس کہتے ہیں، خدائے سخن کہتے ہیں، اور اس استدلال کے حوالے سے کہتے ہیں، خورشید فلک عکس درِ تاج علی ہے۔ بھائی مجھے تو بتایا گیا ہے ذوق رکھنے والے افراد، زبان والے افراد بیٹھے ہیں، جو اہل زبان ہیں، جو زبان کے اہل ہیں، دونوں بولے تاکہ میں فکر عادیہ کروں، چاہے خورشید فلک، شاید یہ سارا مجمع ساتھ ہو جائے، خورشید فلک عکس درِ تاج علی ہے۔ بچوں کو بھی بتا دوں نا مشکل کیا ہے اس مصرے میں، یہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج کیا ہے؟ یہ علی کے تاج ولایت پہ جڑے ہوئے نگینے کا ہلکا سا عکس ہے۔ بھائی ہاں شاباش، ہاتھ اٹھائیں، بات سمجھ میں آئے، ہم نے ہاتھ اٹھانا غدیر سے سیکھا ہے، اسی لیے ہاتھ باندھیے گا نہیں، ہاتھ اٹھائیے گا۔ اگلا مصرع میں حوالے کر دیتا ہوں، خورشید فلک عکس درِ تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے وہ
متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟ میں تو صرف ایک لفظ پہ گفتگو کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گیا. بھائی جو لوگ بولنے کے لیے آئے ہیں مولا سلامت رکھے. دیکھیں علی کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کیا کیجئے. توجہ, علی کا نہیں جو ابھی خاموش ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجلس میں نعرے لگوا دیے. میاں یہ نعرہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. میں خدا کی قسم میں تو میں جملہ میں چلے, بہت سے لوگ فائدہ پوچھتے ہیں, اگر اجازت ہو علی کا نام لینے میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں بہت سے لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نام لے دیں گے تو ہمارے اسٹیٹس پہ فرق پڑے گا. کہوں فکرہ, ایسے اسٹیٹس پہ لعنت ہو جس میں علی نہ ہو. کیا ہو گیا؟ بولیے شاباش. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کو کسی کنزرف کا محتاج نہ کرے. ایسے اسٹیٹس کو لے کے کہاں جاؤ گے جس میں علی نہ ہو؟ میاں ویسے بھی دین کے اسٹیٹس کا پتہ ہی علی کی ولایت سے چلتا ہے. نہیں آپ بولیے نا, بولیں صاحب. نہیں صاحب جی یہ مجھ میں بول رہا تھا, اب یہ کوئی نعرے لگوا دیا. فکرہ کہوں خدا کی قسم, جس کا اسٹیٹس نبی کی نگاہوں میں تھا وہ سلمان بھی علی علی کیا کرتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی آپ پریشان ہیں, میں فکرہ ہدیہ کر دیتا ہوں. اور میں اپنی طرف سے, میں نے کہا نا میں کہانیاں افسانے نہیں سناتا, تو چلیے میں روایت, کافی کی روایت ہے, اگر چاہیں تو میں ہدیہ کر دوں. بھائی پریشان تو نہیں ہے پیچھے والے؟ چل بھائی جنہوں نے ساتھ سفر کرنا ہے ان کے لیے یہ روایت ہے. بھائی ایسے اسٹیٹس کا کرو گے کیا؟ بولیے, جس میں علی نہ ہو, نہ ایسے دین میں کچھ رہتا ہے. توجہ, نہ ایسے تقوی میں کچھ ہے. علی نکل جائے. چلیے یہ میں فکرہ کہہ دیتا ہوں, آپ پریشان ہیں نا. چھٹائے مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی درود بھی باجماعت پڑھا کیجئے محمد و آل محمد کو. بھائی یہ درود کا اور نعرہ حیدری کا آپس میں تعلق بہت گہرا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یا علی بھی منافق نہیں لگا تھا. بولے شاباش. یا علی کہتا, منافق کہتا ہی نہیں. اور درود کے بارے میں رسول نے کہا ارفعوا بالصلاۃ علیہ فانها تزول النفاق. مجھ پر بلند آواز سے درود بھیجو کہ دل کی منافقت دور ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ جملہ کہہ دیتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عقیدہ وہی ہے جو آل محمد کا ہے. ہم کسی دین کے معاملے میں دائیں بائیں دیکھنے کے قائل نہیں. میں نے جملہ دیا ہے خدا کی قسم, جو صاحبان ذوق بیٹھے, ہم دائیں بائیں دیکھنے کے قائل نہیں, ہم صراط مستقیم پہ چلنے کے قائل ہیں. اور مجھے بتائیں علی کے علاوہ بھی کیا کوئی صراط مستقیم ہے؟ چلیے میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں. چھٹے مولا گئے اپنے صحابی کے دروازے پر, تقل بات کیا, دروازے پہ دستک دی. اس صحابی کا بچہ آیا. توجہ, مولا نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. شاباش. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے محمد. کہ یہ بتاؤ گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہ گھر میں مجھے علی کہہ کر بلاتے ہیں. اب جملہ سننا, میرا فکرہ ہو تو میں مجرم, لیکن صادق آل محمد کا فرمان ہے عقیدہ رکھنا واجب ہے. اب جملہ سننا, کیا سنو جملہ آپ کے حوالے کرا کہ میرا نام محمد, گھر میں علی کے نام سے بلاتے ہیں. مولا نے فوراً کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا شدیدا. تیرے باپ نے تجھے شیطان سے بچانے کا پورا بندوبست کیا ہے. اللہ یا علی. نہیں صاحب مسکرا رہے ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اگلا فکرہ تو اس سے قیمتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگلا فکرہ اس سے قیمتی ہے.
माशाअल्लाह। लेकिन मैं अब पीछे वालों से चाह रहा हूं कि कुछ वसूल किया जाए, तवज्जो है या नहीं है? अब ये पीछे वाले जो वहां तक बैठे लोग हैं माशाअल्लाह मोमिनीन हैं, ये सारे बोलेंगे, और ये जितने जितने अज़ादार ने सरकार सैयद शोहदा है, मालिक सबको सलामत रखे। फिक्र सुनना, लक़द इहतज़रत मिन शैतान इहतिज़ारन शदीदा, तेरे बाप ने तुझे शैतान से बचाने का पक्का पूरा बंदोबस्त किया है। अल्लाह अकबर, काश इस लहजा पहचान लेते। तेरे बाप ने तुझे शैतान से बचाने का बंदोबस्त कर रखा है। क्यों? क्योंकि तेरा नाम मोहम्मद है, बुलाते तुझे अली से है। अब फिक्रा जाया न करना मुल्तान वालों। फिर फौरन का जब शैतान किसी को बोलते हुए सुनता है कि वो पुकार रहा है या मोहम्मद या अली या मोहम्मद या अली, ऐसे पिघल जाता है जैसे शीशा पिघला दिया जाए। मौला सलामत रखे भाई जो पीछे बैठने वाले या अली। अब फिक्रा तो मुझे अब कहना है, ये हाथ ऐसे ही उठे रहे तो मैं जुमला आपके हवाले करूं। ऐसे पिघल जाता है जैसे शीशा पिघलाया जाए। अब पता चला हम इमामबाड़ों में बुलाकर, रजा खानों में बुलाकर, नाराए हैदरी लगाकर, जगह जगह पर अकीदत गली गली में, रोडों पे, सड़कों पे, इमामबाड़ों में, रजा खानों में अली का नाम का नारा क्यों लगाते हैं? हमें मालूम है शैतान पिघल जाता है। अब समझ में आया, ये रजा खाना नहीं, शैतान पिघलाने का कारखाना है। मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद शाद रखे। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मुतवज्जे है, मैं कोई दो बातें और कर लूं, ज्यादा वक्त नहीं है। अब आपने माशाअल्लाह बेदार हो गए तो आपकी बेदारी के नाम करूंगा, लेकिन मौजू जहन में रहे जो मौजू जहां से मैंने आगाज किया। अल्लाह तवज्जो चाह रहा हूं, अपने तक पहुंचने की निशानियां बता रहा। बोलेंगे मेरे साथ, ये सूरज की हरकत क्या है? बोले ये अल्लाह तक पहुंचने की निशानी है। थके तो नहीं है? साथ देंगे मेरा अगले फिक्रे पे। तो जो अल्लाह तक पहुंचने की निशानी हो उसे देखो और अल्लाह तक पहुंचो। काश कि मैं फिक्रा कह सकूं। और ये चलिए कल की तकरीर में एक जुमला कहूंगा, मैं मुलतवी कर रहा हूं आज की तकरीर से ताकि मैं कल की तकरीर में इनको एक जुमला हदिया कर सकूं। लेकिन मेरे साथ यहां तक सफर करेंगे तो लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कायनात, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने तक पहुंचने की निशानी सूरज को बनाया, उसे देखो अल्लाह तक पहुंचो। अच्छा, लेकिन ये सूरज को किस लिए बनाया? बोलेंगे सूरज को किस लिए बनाया? बोले पांच की मोहब्बत में। बोले ऐसा है या नहीं? तो अब वो कायनात के मोहताज नहीं। बोले कायनात उनकी मोहताज है। पीछे तक बैठने वालों, बात पहुंची या नहीं? खुदा की कसम ये न समझना कि सिर्फ तुम खिलकत में उनके मोहताज हो। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, मैंने कोई फिक्र खाए, अगर बात पहुंचेगी तो मैं इस मंजिल से आगे बढ़ेगी। तुम सिर्फ खिलकत में उनके मोहताज नहीं, तुम बका में भी उनके मोहताज हो। काश मेरा जुमला पहुंचता। मनाबे हदीस ये खंगालिए और फिर रिवायतों को तलाश करिए। खुदा की कसम 12वें आका के लिए जितनी हदीसें मौजूद हैं जो आप दलील के तौर पे बताते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो आप दलील के तौर पे देते हैं, उसमें से बड़ी हदीस पढ़ना चाह रहा हूं। इजाजत है तो बोले ताकि मैं बात मुकम्मल करूं। देखें, एहतियाज दो तरीके की है। एक खिलकत में एहतियाज, तवज्जो, मैं बात को मुश्किल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इन इस्तिलाहात से भी वाकिफ हो जाए। एक खिलकत में एहतियाज, तवज्जो मेरी जानिब रखिए। एक बका में एहतियाज, यानी अगर कोई पैदा न करे तो हम पैदा नहीं हो सकते। तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन अगर कोई असबाब फराहम न करे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते।
ہائے 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 بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے یہ کیوں کہا؟ چلیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ نحل. توجہ ہے اتنی یا نہیں بھائی؟ اب تھکے گا نہیں، میں ختم کرنے لگا ہوں لیکن یہ منزل سے گزارنا چاہ رہا ہوں، اور شاید میرا مجمع میرے ساتھ ہو تو پھر لطف. آواز دیکھیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. سنو، اللہ کے علاوہ جن کو مدد کے لیے بلاتے ہو نا، وہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بھئی شاید تھک گئے ہیں آپ لوگ. اگر تھکن شکن صلوات سنائیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پریشان تو نہیں ہے؟ اگرچہ موسم خراب ہے لیکن ہم نے علی کا نام خراب موسم میں ہی لینا سیکھا ہے. توجہ ہے نا، یہ نام کی قدرت اتنی ہے کہ موسم کو بدل دیتی ہے. تو اب اگر دل کا موسم بدل گیا ہو تو میں فکر آئے تو پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات بدلے. والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. بولے ماشاءاللہ. اللہ کے علاوہ جنہیں بلاتے ہو انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے. اچھا مالک کیوں نہ بلائے؟ کہ اموات غیر احیاء، یہ بت جتنے بھی ہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں. دیکھیں بھائی خدا کی قسم، میں تو آیت فہمی، قرآن فہمی کا ذوق آپ سے بہتر کوئی رکھ نہیں سکتا. جن کی تربیت میں ہی مجالس میں ممبروں سے آیات سن سن کر جو پروان چڑھے ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کا ذوق کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ قرآن سمجھ سکے. توجہ، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، توجہ، لیکن قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سمجھتے ضرور ہیں. اب سر اٹھائیں تاکہ میں بات پہنچاؤں. لا یخلقون شیئا، بتوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، توجہ، بتوں کو پیدا کیا گیا. مالک کیوں نہ بلائے؟ میرا مجمع تھک چکا ہے، اسے بتا کہ کیوں نہ بلائے. کہ اموات غیر احیاء، یہ بت سب کے سب مردہ ہیں، توجہ، زندہ نہیں. اب یہ میرا سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے بتائیے وہ حکیم مطلق ہے یا نہیں؟ سارے بولیں گے تو لطف آئے گا. میں جواب آپ سے لوں گا. حکیم مطلق ہے. کوئی لفظ بے مصرف خرچ نہیں کرتا. جس لفظ کو جہاں رکھ دو وہ قیمتی ہے، وہ جس کو جہاں رکھ دو اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب آپ کی میرے تو فکرہ ہی دور کا تھا. وہ جس کو جہاں بٹھا دو اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. سجاد سے پوچھو، یزید منبر سمجھتا رہا، سجاد لکڑی کہتے رہے. بھائی اب تو بولیے نا مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جس چیز کو اس نے جہاں رکھ دیا ہے وہ لے نہیں سکتا. اب اس کے بدلے کوئی دوسرا حرف آ نہیں سکتا. مالک میرے مجمع کو بتا، تیرے پاس قرآن میں وقت کم ہے، پیغام قیامت تک کا دینا ہے، 23 سال میں قیامت تک کی ہدایت کرنی ہے. تو کوئی لفظ بے مصرف نہیں کہتا. قرآن میں اقیم الصلاۃ کہے گا، شرکیات کے مسائل وارثان قرآن بتائیں گے. اے ہے جنہوں نے لفظ سمجھا ہے مولا انہیں سلامت رکھے. بھائی نماز کو واجب کرے گا، شرکیات وارثان قرآن سمجھائیں گے. قرآن میں اللہ روزے کو واجب کرے گا، مبطلات روزہ وارثان قرآن بتائیں گے. قرآن حج کو واجب کرے گا، طواف قربانی کے مسائل وارثان قرآن بتائیں گے. قرآن زکوٰۃ کو واجب کرے گا، مصارف زکوٰۃ وارثان قرآن بتائیں گے. اگر خاموش رہنے کا ارادہ ہے، میں فکر کہہ رہا ہوں، قرآن جہاد کو واجب کرے گا، جہاد اور فساد میں تمیز وارثان قرآن کرائیں گے. بھائی جو اردو سننے والے ہیں، میں نے فکرہ کہا ہے جہاد بولیے اور فساد میں تمیز. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ مالک میرا مجمع ابھی تک نہیں پہنچا. کب پروردگار جب تو نے مردہ کہہ دیا تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ زندہ نہیں. بھائی آپ بتائیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب مر گئے تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں؟ یا تو کہہ دیا جائے کہ زندہ نہیں، یا کہہ دیا جائے کہ مردہ ہیں. قرآن میں وقت کم ہے، توجہ ابھی کہہ کے گیا ہوں، بولیے پیغام قیامت تک کا دینا ہے. مالک جب تو نے کہہ دیا بت مردہ ہے
بولے بھائی بت مردہ ہیں تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ زندہ نہیں؟ میں چہرے ناپ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں مولا کا جو عشق جاگ رہا ہے نا، وہ سونے نہیں دیتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی فکرہ سنیے، امواتون مردہ ہے غیر احیاء. اب جنہیں قرآن فہمی کا خالص ذوق ہے میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کل 2 تفسیریں دیکھی. جائیے تفسیروں کی کتابیں چھانیے، جتنی تفسیریں ممکن ہو شیعہ سنی تفاسیر جا کر دیکھیے. 2 طریقے کی تفاسیر ملیں گی. بھائی تھک گئے میں رہنے دوں گا، لیکن اگر کوئی علمی بات سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی پہلے تو عقیدہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لفظ اضافی ہے. توجہ، ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، فائدہ ہے. ضروری نہیں کہ ہر حکمت سے ہر کوئی واقف ہو. حکمت وہی جانتا ہے جو حکیم ہو. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، حکمت وہی جانتا ہے جو حکیم ہو. مالک جب تو نے کہہ دیا یہ بت مردہ ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ زندہ نہیں؟ تو ساری تفسیروں نے ایک بات رقم کی اور وہ یہ کہی کہ پروردگار غیر احیاء کہہ کر زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ بت ایسے مردہ ہیں جنہیں نہ سنائی دیتا ہے. اللہ اکبر کہا، پیچھے رہ گئے بہت سے لوگ. جنہیں نہ سنائی دیتا ہے، جنہیں نہ سمجھ میں آتا ہے. خدا کی قسم، یعنی تعریف کر دی اللہ نے قرآن میں. مردہ کون ہے؟ زندہ کون ہے؟ بھائی جسے سنائی نہ دے وہ مردہ، جسے سمجھ میں نہ آئے وہ مردہ. اللہ جانے کہاں بیٹھے، میں نے تو صبر کر لیا. جسے سنائی نہ دے وہ مردہ، جسے سمجھ میں نہ آئے وہ مردہ. تو جملے کو الٹونا، جسے سنائی دے وہ زندہ، جسے سمجھ میں آئے وہ زندہ. ہمیں دوسروں کو کیا پتا، جانے والے کو قبر میں لکھا کر شانے ہلا کر کہتے ہو نا اسما افہام، سن بھی لے سمجھ بھی لے، سن بھی لے سمجھ بھی لے. زمانے کو بتاتے ہیں جن کی محبت میں مرا ہے، مرنے نہیں دیا، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. بس بس رہنے بھائی، پریشان تو نہیں ہوئے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بت کون ہے؟ ساتھ دیں، ساتھ دیجئے. بت کون ہے؟ میری طرف دیکھتے رہیے گا. بت کون ہے؟ مردہ. بولے مردوں سے نہیں مانگا جاتا، لیکن زمانہ آج تک سمجھ ہی نہیں سکا کہ مردہ کون ہے، زندہ کون ہے. کہتے ہیں جی قبروں پہ جا کے بت پرستی نہ کرو، وہ مردہ ہیں. اما جن کی محبت پہ مرنے کی ہلکی سی جزا شہادت ہو. خدا کی قسم بھائی، آپ نے فکرے کو، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ شہید زندہ. جن کی محبت پہ مرنے کی ہلکی سی جزا زندگی ہو. بھائی تمہاری عقلوں میں آتا ہوگا، ہماری عقلوں میں نہیں آتا. ان کی محبت پہ مر جاؤ تم تو زندہ رہو، اور جن کی محبت میں تم زندہ ہو. بولے ہیں پریشان کیوں ہوتے؟ جن کی محبت میں تم زندہ، تم انہیں مردہ کہو. چلیے خدا کی قسم میں ایک فکرہ آپ کے حوالے کر جاؤں. اب جو بات آ گئی ہے، اور وہ میں چلیں یہ سارے لوگ اگر وعدہ کریں ساتھ دینے کا، آخری بات ہے، گفتگو کو اسی منزل پہ روک دوں گا. لیکن میری طرف دیکھیں بھائی، میرے بھائی میری جانب دیکھتے رہیے گا تاکہ میں ان سب کو بات پہنچاؤں. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے. آخری نتیجہ آپ کے حوالے دے کر میں رخصت لینا چاہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ کل گفتگو اسی مقام سے بڑھاؤں. 2 چیزیں یاد رکھیے گا، میں نے کیا جملہ کہا تھا اسی پہ آیت پڑھیے. 2 طریقے کی احتیاج ہے، بولیں گے میرے ساتھ. ایک احتیاج خلقت ہے. بھائی بات کا رخ یہی سے مڑا تھا نا. بولے ہم نے کہا نا کہ کائنات ان کی محتاج ہے. تو 2 چیزوں میں احتیاج ہوتی ہے، یا تو پیدا ہونے میں احتیاج ہے یا باقی رہنے میں احتیاج ہے. تھک گئے ہیں تو میں آپ کی مرضی ہے، گفتگو کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ احتیاج خلقت کیا. اللہ نے کہا بتوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، بولے انہیں خود پیدا کیا گیا. یہ مردہ ہے، زندہ نہیں. سوال یہ ہے جب مردہ کہہ دیا، جاگے
دیں تاکہ میں کوئی جملہ آپ کے حوالے کروں. جب کہہ دیا کہ مردہ ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے بولے زندہ نہیں. مالک میرا مجمع خاموش ہے. اسے بتا کہ تو نے غیر و احیائین کیوں کہا؟ جائیے تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی نے عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ پروردگار نے امواتن کے بعد غیر و احیائن کہہ کر تاکید اس لیے پیدا کی تاکہ زمانے کو بتائے کہ بت ابھی مردہ نہیں ہوئے. شاید پہنچے تو میں مولا آپ کو سلامت رکھے. بولیں گے تو لطف آئے گا. غیر و احیائن کہہ کر اس بات پر اس پہ میرا فکرہ اور نتیجہ رکا ہوا ہے تقریر کا, اسی لیے سمجھانا بہت ضروری ہے. غیر و احیائن کہہ کر حیات کی نفی اس لیے کی تاکہ اس بات پہ تاکید ہو جائے کہ بتوں کو ماضی میں زندہ نہ سمجھنا. توجہ دارو, بت مردہ تھے, بولے مردہ تھے, مردہ ہیں, مردہ رہیں گے. کاش کہ میں فکرہ پہنچا سکوں. یعنی جہاں خیر کے ذریعے نفی ہو تو وہاں تینوں زمانوں کی نفی ہوتی ہے. بھائی کاش کہ میں پہنچا سکوں. جہاں خیر کے ذریعے انکار ہو وہاں تینوں, بولو نا, جہاں وہاں تینوں زمانوں کا انکار ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا. جب 40 دن گزر گئے, خیبر فتح نہیں ہوا, تو رسول نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. جسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یا رسول اللہ, علی والوں کا مجمع ہے, اسے بتائیے. جب کہہ دیا کرار ہے, کرار کا مطلب یہ ہے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا, مرد میدان, رجل ثابت قدم, بہادر, جو کبھی میدان سے تشریف نہ لے کے گیا ہو. میں نے جملہ کہا ہے, جو کبھی میدان سے تشریف نہ لے گیا ہو وہ ہوتا ہے رجل, وہ ہوتا ہے کرار, بڑھ کے حملہ کرنے والا. آقا جب کہہ دیا کرار ہے, غیر فرار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرار ہوتا ہی وہ ہے جو فرار نہ ہو. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں, اگر کبھی ذوالفقار نیام میں رکھ لے تو اسے بزدلی نہ سمجھنا. علی کرار تھا, کرار ہے, کرار رہے. بکھری بکھری نہیں, بلند آواز میں صلوات پڑھیں نا محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میں بات پہنچی. کبھی علی اگر ذوالفقار میان میں رکھ لے, علی اگر رسول کے حکم کے مطابق خاموش ہو جائے تو خاموشی کو علی کی مصلحت سمجھنا. علی کی جملہ کہہ دو, کاش یہ فکرہ پہنچ جائے. علی کی بزدل ہی نہ سمجھنا, یہ علی کی مصلحت ہے کہ کہاں بولنا ہے. بولیے کہاں خاموش رہنا ہے. جملہ کہوں, علی ہے امام, امام کے پیچھے چلا جاتا ہے, امام کے آگے نہیں چلا جاتا. عجیب جملہ ہے. آپ ضروری تو نہیں کہ ہر بات میں جان لگائی جائے. جو اہم بات ہوتی ہے نا وہ کانوں میں آہستگی سے کہی جاتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. علی تمہاری خواہشات کتابیں نہیں, علی مرضی الہی کتابیں ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں, وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. جو اللہ کی مرضی دیکھ کر چلے وہ رضی اللہ ہے, اور جو مشیت الہی کے سانچے میں ڈھل جائے وہ علیہ السلام ہے. کاش کے فکرہ پہنچ جاتا. بات پہنچی یا نہیں؟ میرا فکرہ پہنچا یا نہیں؟
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. نہیں، علی کل بھی کرار تھا، علی آج بھی کرار ہے، علی کل بھی کرار رہے گا. اور سنو، آج علم دے کے کرار کہا. بھائی میں نے فقرہ کہا، توجہ، کل علم دوں گا جو کرار ہوگا. فقرہ سنیں، اگر جملہ آ گیا میں کیا کروں، مجھے روکنا تھا، اگر اجازت ہے تو ایک جملہ کہہ جاؤ. بھائی میں اس سے بہتر جملہ کیا کہا؟ رسول نے کیا کہا؟ میں دوں گا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ کل علم اسے دلواؤں گا. ارے کہاں رہ گئے خدا کی قسم. بھائی یہ رسول کی زبان ہے. بھائی رسول کی زبان سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، فہم چاہیے، فراست چاہیے. نبی نے کہا، کیا کہا؟ کل علم دوں گا. نہیں، کل علم ضرور دوں گا. لام لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ. کل علم دوں گا ترجمہ صحیح نہیں، کل علم ضرور دوں گا. آپ خاموش ہے، کل علم ضرور دوں گا، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض، کسی کا نکاح باقی رہے یا ٹوٹ جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کل علم ضرور دوں گا. کون؟ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یعنی نبی نے بتا دیا، علمدار بنانا امت کا کام نہیں، علمدار بنانا نبوت کا کام ہے. یا علم دینا، علم دینا امت کا کام نہیں. علمدار حجت بناتا ہے. جو وقت کا، زمانے پر حجت ہونا، وہ دے گا علم. اور جسے دے گا مصلحت سے دے گا. تو جسے نبی علمدار بنائے اسے علی کہا جاتا ہے، اور جسے حسین علمدار بنائے اسے عباس کہا جاتا ہے. ختم ہو گئی تقریر. اب اس منزل سے آگے نہیں بڑھے گی. پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. علمدار بنایا، کسے بنایا؟ عباس. آپ نے نام سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوچئے جب بنا بازوؤں کے گھوڑے سے گرتے ہوئے آقا میرا آخری سلام، حسین کا کیا علم ہوا ہوگا. دیکھیں مجھے یہ فقرہ پڑھنا نہیں تھا، لیکن کیا کروں کہ میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے اور میں یہ جملہ پڑھوں. جب قیامت کا میدان ہوگا نا، فقرہ یاد رکھنا، حسین نے علمدار بنایا، میں یہیں سے جملہ کہوں گا، لیکن ایک روایت تو ہدیہ کر جاؤں نا. جب قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین سب یکجا ہوں گے. بڑے بڑے نبی موجود، بڑے بڑے ولی موجود، شہید موجود، صدیق موجود، سب موجود ہوں گے. اس وقت ہاتف غیبی آئے گی، اپنی نگاہوں کو جھکا لے. جس نے ہائے کہا خدا اس کی ہائے کو امام حسین کے دفتر میں درج کرے. خدا آپ کی آوازوں کو، آپ کے گریے کو، آپ کے رونے کو، آپ کے ماتم کو قبول کرے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اپنے ذروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. فقرہ برداشت کر سکو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، کاش کہ میں یہ بات پہنچا سکوں. جب سواری آئے گی نا، ایک مرتبہ سیدہ کہیں گی، پروردگار مجھے بس اتنا بتا، میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے حسین نے، خدا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے، میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا؟ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میں اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت چاہتی ہوں، میں بابا کے امت کی شفاعت چاہتی ہوں. اچھا فاطمہ شفاعت چاہتی ہو، کچھ لائی بھی ہو؟
ہر عدالت میں ثبوت دیا جاتا ہے. اللہ کی عدالت سے آواز آئے گی فاطمہ کوئی ثبوت بھی ہے؟ جملہ سنو. ایک مرتبہ ایک تشت آئے گا, تشت سے پردہ ہٹا کے کہیں گے حاضان یدان مخطوطان لولدی العباس, پروردگار عزاداروں کی شفاعت کے لیے عباس کے دو بازو لائی. اجرکم علی اللہ. اپنے عباس کے, اپنے بیٹے عباس کے دو بازو لائی ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے. میں آرام سے منزل لے رہا ہوں, اپنے گریے کو تھمنے نہ دیجیے گا. اور میرا جملہ یاد رکھیے, میں 4 دن اس جملے کی تکرار کرتا رہوں گا. کبھی گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا, کبھی حسین کی مصیبت میں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. جتنے ماتمی بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, جس کو اللہ نے غازی کے صدقے میں بازو دیے ہیں وہ ماتم کرتا ہوا ہے. میں فکرے سے سمجھاتا ہوں کہ غازی کا امتحان تھا کیا, کاش میں یہ امتحان سمجھا سکوں. دیکھو اللہ نے تو کربلا میں امتحان لیا نا, جس شہید کی جو خاصیت ہوئی اس سے امتحان بھی ویسا ہی لیا گیا. کاش میں جملہ پہنچا سکوں, جس کی جو خاصیت تھی, جو فضیلت تھی, اس سے امتحان بھی ویسا لیا گیا. پردوں فکرہ عباس کون ہے؟ شیر خدا کا شیر ہے. عباس سے بڑا کوئی جری نہیں, عباس سے بڑا کوئی بہادر نہیں. اب فکرہ کہوں عباس کی بہادری پر حسین کی اطاعت کا پہرا بٹھایا. کاش یہ جملہ پہنچا تھا, عباس کی شجاعت پر حسین کی وفا اور اطاعت کا پہرا بٹھایا. جنہیں ابھی تک فکرہ سمجھ میں نہیں آیا, میں دوسرا جملہ پڑھتا ہوں. جس کی جو فضیلت خاصیت ہوئی امتحان ویسا ہوا. عزاداروں قاسم بہت گل بدن تھے. جنہیں گل بدن کا مطلب معلوم ہے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. حسین نے کبھی موٹا لباس نہیں پہننے دیا. ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا. حسن کا یتیم واحد شہید ہے جو زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. جو ابھی تک نہیں رویا میں تیسرا فقرہ پڑھ دیتا ہوں. کاش 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 کہ میرے جملہ دل تک رسائی کرے, دل پہ چوٹ لگے. ہائے حسین ضرور کہیے گا. جس کی جو خاصیت ہوئی امتحان ویسا ہوا. عباس سے بڑا کوئی شجاع نہیں, اطاعت کا پہرا ہے. قاسم گل بدن ہے, زندگی میں لاشا پامال ہوا. حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. حسین کو, میری طرف دیکھنا, حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. آنسو آ جائیں گے, میں فکرہ کہہ رہا ہوں. سیدہ نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا یا علی میرے بچے کو بہت پیاس لگتی ہے, راتوں میں اٹھ کے پانی مانگتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے اور کوئی اسے پلانے والا نہ ہو. عباس نے پکارا ہوگا آقا میرا آخری سلام. حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا. دیکھیں مجھے یہ فقرہ پڑھنا نہیں تھا, لیکن کیا کروں کہ میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے اور میں یہ جملہ پڑھوں. جب قیامت کا میدان ہوگا نا, فقرہ یاد رکھنا, حسین نے علمدار بنایا, میں یہیں سے جملہ کہوں گا, لیکن ایک روایت تو ہدیہ کر جاؤں نا. جب قیامت کا میدان ہوگا, اولین و آخرین سب یکجا ہوں گے. بڑے بڑے نبی موجود, بڑے بڑے ولی موجود, شہید موجود, صدیق موجود, سب موجود ہوں گے. اس وقت حاطف غیبی آئے گی, اپنی نگاہوں کو جھکا لے. جس نے ہائے کہا خدا اس کی ہائے کو امام حسین کے دفتر میں درج کرے. خدا آپ کی آوازوں کو, آپ کے گریے کو, آپ کے رونے کو, آپ کے ماتم کو قبول کرے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اپنی اپنی نگاہوں کو بند کر لو, اپنے ذروں کو جھکا لو, اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. فقرہ برداشت کر سکو تو میں ایک جملہ کہہ دوں. کاش کہ میں یہ بات پہنچا سکوں.
جب سواری آئے گی نا ایک مرتبہ سیدہ کہیں گے پروردگار مجھے بس اتنا بتا میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے حسین نے، خدا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے، میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا؟ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میں اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت چاہتی ہوں، میں بابا کے امت کی شفاعت چاہتی ہوں۔ اچھا فاطمہ شفاعت چاہتی ہو، کچھ لائی بھی ہو؟ ہر عدالت میں ثبوت دیا جاتا ہے، اللہ کی عدالت سے آواز آئے گی فاطمہ کوئی ثبوت بھی ہے؟ جملہ سنو، ایک مرتبہ ایک تشت آئے گا، تشت سے پردہ ہٹا کے کہیں گے حاضان یدان مخدوعتان لولدی العباس، پروردگار عزاداروں کی شفاعت کے لیے عباس کے دو بازو لائی۔ اجرکم علی اللہ، اپنے عباس کے، اپنے بیٹے عباس کے وہ بازو لائی ہو۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے۔ میں آرام سے منزل لے رہا ہوں، اپنے گریے کو تھمنے نہ دیجیے گا، اور میرا جملہ یاد رکھیے، میں 4 دن اس جملے کی تکرار کرتا رہوں گا، کبھی گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، کبھی حسین کی مصیبت میں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جس کو اللہ نے غازی کے صدقے میں بازو دیا ہے وہ ماتم کرتا ہوا ہے۔ میں فکرے سے سمجھاتا ہوں کہ غازی کا امتحان تھا کیا، کاش میں یہ امتحان سمجھا سکوں۔ دیکھو اللہ نے تو کربلا میں امتحان لیا نا، جس شہید کی جو خاصیت ہوئی اس سے امتحان بھی ویسا ہی لیا گیا۔ کاش میں جملہ پہنچا سکوں، جس کی جو خاصیت تھی، جو فضیلت تھی، اس سے امتحان بھی ویسا لیا گیا۔ پردوں فکرہ عباس کون ہے؟ شیر خدا کا شیر ہے۔ عباس سے بڑا کوئی جری نہیں، عباس سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ اب فکرہ کہوں عباس کی بہادری پر حسین کی اطاعت کا پہرا بٹھایا۔ کاش یہ جملہ پہنچا تھا، عباس کی شجاعت پر حسین کی وفا اور اطاعت کا پہرا بٹھایا۔ جنہیں ابھی تک فکرہ سمجھ میں نہیں آیا میں دوسرا جملہ پڑھتا ہوں، جس کی جو فضیلت خاصیت ہوئی امتحان ویسا ہوا۔ عزاداروں قاسم بہت گل بدن تھے، جنہیں گل بدن کا مطلب معلوم ہے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا، حسین نے کبھی موٹا لباس نہیں پہننے دیا۔ ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا۔ حسن کا یتیم واحد شہید ہے جو زندگی میں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا۔